أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي جعل لنا لسانا وشفتين وهدانا النجدين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين، أولها آدم وآخرها خاتم، وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى، لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھیں آپ حضرات. کل شب کی مجلس میں اسی حدیث مبارکہ کے ذیل میں آپ کی خدمت میں اپنے عرائض پیش کر رہا تھا، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ حدیث کے پہلے حصے پر انشاءاللہ آج کی شب میں روشنی ڈالوں گا. کل ہم نے بات کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کس طرح سے سفینہ نجات ہیں. ایک صلوات پڑھ دی امام کی. آج کی مجلس میں انشاءاللہ اس بارے میں بات کریں گے کہ وہ کس طرح سے چراغ ہدایت ہیں، مصباح الہدیٰ ہیں. یہ بھی بتا دیں کہ یہ اب ایام عزا کے تقریباً جانے کے دن ہیں اور رخصت کے ایام ہیں، اور میری سمجھ لیں آپ ایسے کہ اس امریکہ میں یہ آخری مجلس ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. آخری جو مجالس ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کی بھی اس فصل عزا کی شاید آخری مجلسیں ہوں. ان مجلسوں میں ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس بات کا بھی محاسبہ کریں کہ ہم نے کیا سیکھا، کیا جانا، سال بھر کے لیے ہم نے کیا توشہ اپنے لیے لیا، ان مجلسوں سے کیا حاصل کیا. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی مجلس میں اسی طرح سے پڑھنے جا رہا ہوں کہ اگر ہم سب کچھ بھول گئے ہوں تو کم از کم آج شب کی باتیں یاد رکھیں. انشاءاللہ وہ بڑی کام آنے والی باتیں ہیں. آج کی مجلس کا انداز بھی تھوڑا درس کا انداز ہوگا، اس لیے آپ یہ سوچ کر کے کہ آج ہم کچھ سیکھنے بیٹھے ہیں، کچھ جاننے بیٹھے ہیں، کوئی اپنے لیے توشہ لینے بیٹھے ہیں کہ سال آئندہ تک حسین کو چراغ ہدایت مان کر ان کو آگے رکھ کر ہم ان کے پیچھے چلیں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد. رہی بات یہ کہ امام حسین علیہ السلام کس طرح سے چراغ ہدایت ہیں، مصباح الہدیٰ ہیں، تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ لاکھوں کروڑوں بلکہ عدد کی کم پڑ جائیں گے. امام حسین علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اس کے اتنے ڈائمنشنز ہیں، اتنے ابعاد ہیں، اتنے زاویوں سے روشنی ڈالی جا سکتی ہے ان کی زندگانی پر، اور خاص طور سے کربلا کے واقعے پر، کہ یہاں پر ایک مجلس کیا، 10 مجلس کیا، 100 مجلس بھی ناکافی ہیں. اور
ظاہر سی بات ہے جس چیز کو ہم احسا نہ کر سکیں، اسے اپنے سمیٹ نہ سکیں، تو اس تبرکاً چند چیزیں ہی اس کی لے لینی چاہیے، میں تو یہی سمجھتا ہوں۔ آج میں چند چیدہ چیزیں امام حسین علیہ السلام نے جو ہم کو درس دیا واقعہ کربلا میں، خاص طور سے روز عاشورہ، اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کچھ چنندہ چیزیں ہیں، جو نکات ہیں، وہ آپ کے سامنے کہ امام حسین علیہ السلام کس طرح سے ایک رہبر ہیں، ایک چراغ ہدایت ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو امام حسین علیہ السلام کی ہم اکثر نظر انداز کرتے ہیں، وہ یہ کہ پورے واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی عبادت ہے۔ ہمارا عبادت کی طرف سے قربانیاں ہم امام حسین علیہ السلام کی پیش کرتے ہیں، ایک شہید کا دوسرے شہید کے بعد جانا، ایک کا اذن جہاد لینا، دوسرے کا پھر جانا، امام حسین علیہ السلام کا لاشوں کا لانا، لیکن ان سب کے بیچ میں ہم عبادت والا عنصر بھول جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ ہے بھی ایسا کہ ہماری اپنی زندگی میں بھی اگر کوئی ایسی انہونی ہو جائے، یا فرض کر لیے کہ ہماری فیملی، ہمارے خاندان کا کوئی شخص بیمار ہو، مریض ہو، اور وہ اسپتال میں ہو، اور ہم اس کے تیماردار کے طور پر وہاں موجود ہوں، اور ایمرجنسی ہو، بہت حالت خراب ہو، اس کی نازک ہو، ایسے موقع پر میں آپ کو پھر نہیں کہتا ہوں، اپنے ہی کو کہتا ہوں، ایسے موقع پر اصلاً میں نمازی نہیں یاد رکھتا ہوں۔ سب چیز یاد ہے، ڈاکٹر یاد ہے، لیکن وہ جو طبیب اصلی ہے وہ یاد نہیں رہتا ہے۔ بھی حدیث میں اتفاق سے یہی لفظ آیا ہے، ایھا الناس، اے لوگوں، انتم کالمرضی، تم تو سب کے سب مریض جیسے ہو، واللہ ھو الطبیب، اور اللہ جو ہے وہ طبیب، ڈاکٹر اصل وہ ہے۔ ہم اس ڈاکٹر کو بھول جاتے ہیں۔ اچھا، ہم میں سے بڑے اچھے ماشاءاللہ نمازی لوگ ہیں بعض، تو وہ اگر نماز کو بھولے نہیں، یاد رہ گئی، تو جلد بازی میں، عجلت میں ایک ایسی نماز کہ جس میں ساری توجہ تو مریض ہی کی طرف ہے، اللہ کہاں ہے، ایک ایسی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے ان ہنگامی اور بحرانی حالات میں نماز کا کتنا خیال رکھا، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ میں ایک جملہ ان کا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں بعنوان شاہد مثال، کہ بات میری سپورٹ مل جائے اسے۔ دیکھیے، ہم اور آپ اکثر مصائب میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک شب کی مہلت مانگی، اور پھر وہ اس شب کی مہلت کے بعد ہم ادھر ادھر کے واقعات، اچھے ہیں وہ واقعات، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، وہ واقعات پڑھتے ہیں، مگر امام حسین علیہ السلام نے صرف مہلت نہیں مانگی تھی، اپنی پسند بھی بتائی تھی۔ آج آپ کے یہاں دستور ہے نا، ایک ویڈیو بھی دیکھا تو نیچے لائک، ڈس لائک، یہ انگوٹھا اوپر، ایک نیچے، یہ سب ہوتا رہتا نا۔ آج آپ مجھ سے سنیے کہ امام حسین علیہ السلام کی لائک کیا ہے۔ فرماتے ہیں جب بھیجا جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام کو کہ جاؤ عباس، ان سے ایک شب کی مہلت میرے لیے طلب کرو، تو یہیں پر بات ختم نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی طرف کہتے ہوئے، اشارہ کرتے ہوئے، فَهُوَ يَعْلَمُ انی احب الصلاۃ لہ وتلاوۃ کتابہ وکثرۃ الدعاء والاستغفار۔ چار چیزوں کے بارے میں حسین نے کہہ دیا یہ مجھے پسند ہیں۔ ہم بھی اپنے کو ٹٹولیں، یہ ہمیں بھی پسند ہیں یا نہیں ہیں؟ حسین تو چراغ ہدایت ہیں، وہ تو روشنی دکھا رہے ہیں، ہم روشنی لے بھی رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں؟ چار چیزیں سنیں، امام فرما رہے ہیں یہ میں خدا جانتا ہے، کہہ رہے ہیں فَهُوَ يَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے کہ میں اس کے لیے نماز پڑھنا بہت پسند کرتا ہوں۔ انی احب الصلاۃ لہ وکثرۃ وتلاوۃ کتابہ، اور اس کی کتاب کی تلاوت کرنا مجھے بے حد پسند ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ جب یہاں پر پروگرام کا آغاز آپ لوگ آیات قرآن سے اور اس کے ترجمے سے جب آپ نے کیا، مگر کتنے ہی سینٹرز میں آپ جائیے وہاں قرآن غائب ہوتا ہے ہمارے درمیان سے۔ کیا ہم لوگ چند آیات قرآن مجید کی نہیں پڑھ سکتے؟ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور کا آغاز نماز اور تلاوت کتاب سے کیا تھا۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں دو پسند ہوئی ابھی، نماز اور قرآن کی تلاوت۔ تیسری پسند کثرت دعا، اور مجھے زیادہ دعا کرنا پسند ہے۔
ہم جیسوں کی دعا نہیں کہ بس تھوڑی دیر ایک ہاتھ اٹھایا اور ایک میکینیکل ایک عمل وجود میں آیا، لب ہلے اور بات ختم ہو گئی۔ امام کہہ رہے ہیں مجھے بہت زیادہ دعا کرنا پسند ہے، والاستغفار، اور مجھے بہت زیادہ استغفار کرنا پسند ہے۔ 4 پسند بتائی۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام سے درس لیجئے، مجھے بھی سب سے پہلے مجھے درس لینا چاہیے، اور میری واقعاً یہ دعا ہے، آپ بھی میرے حق میں دعا کیجئے، وعدہ کیجئے کہ ان تمام چیزوں کو جو میں پڑھ رہا ہوں سب سے پہلے خداوند عالم مجھے توفیق دے ان پر عمل کرنے کی۔ ایک صلوات پڑھیں۔ دیکھیے ہم لوگ پھر پڑھتے ہیں، بہت مصائب میں پڑھا جاتا ہے کہ صبح عاشور جناب علی اکبر نے اذان دی، ہم روتے بھی ہیں، گریا بھی کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اذان واجب نہیں ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، مجھ سے بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھئے ان سے نہ، آپ پڑھیے جا کے توضیح المسائل میں، اذان واجب ہے، اقامت واجب ہے، جماعت میں نماز پڑھنا واجب ہے؟ نہیں، آپ فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، واجب تو نہیں ہے جماعت میں، بڑا ثواب ہے۔ مگر امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ، بلکہ سفر کے ساتھ تمام حالات تو نہیں آئے نا تاریخ میں، روز عاشورہ کے حالات تو موجود ہیں، روز عاشورہ ایک مستحب پر بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اب تک اذان کون دیتا تھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، امام حسین علیہ السلام کے ایک مؤذن تھے، جس طرح سے رسول کے مؤذن جناب بلال تھے، اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کے مؤذن جناب حجاج ابن مسروق تھے۔ ابھی تک حجاج ابن مسروق اذان دیتے چلے آ رہے تھے سارے راستے، مگر اب صبح عاشورہ ہے تو جناب علی اکبر سے اذان دلوائی۔ کیوں ایسا کیا؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی مصلحت تو ہوگی۔ مصلحت یہ تھی کہ ہم جیسوں کو یاد دلانا تھا کہ جب ایسا موقع ہو، ہنگامی حالات بھی ہوں، تب بھی دیکھو اذان کو مت بھولنا۔ آپ کو ایسے سمجھاؤں، قرآن مجید میں کتنی آیات، 6000 سے زائد آیات نازل ہوئیں، لیکن ایک آیت ایسی نازل ہوئی کہ جس کے لیے رسول نے الگ سے اہتمام کیا تاکہ تمام آیات میں یہ آیت الگ نظر آئے اور لوگ اسے یاد رکھیں، اور واقعاً اس کا اثر ہوا، آج تک آپ اسے یاد رکھتے ہیں، حدیث قصہ کی شکل میں پڑھتے ہیں۔ ایک آیت تطہیر کا جب نزول ہونے لگا تو رسول آئے اور انہوں نے چادر مانگی، اور چادر کے نیچے پہلے خود گئے، پھر ایک ایک کر کے پنجتن کے بقیہ افراد آئے، اور ایک خاص اہتمام کیا کہ لوگوں کو یاد رہے کہ یہ والی آیت چادر کے نیچے جانے کے بعد آئی تھی۔ ایک خاص نشان لگا دیا تمام آیات کے بیچ میں۔ اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام نے سارے سفر نماز پڑھی، مگر روز عاشورہ کی نماز اور اس کی اذان میں ایک نشان لگا دیا کہ یہ اذان علی اکبر نے دی تھی۔ اور اس کے بعد اب دیکھیے آپ، نماز جماعت سے، اور پھر ظہر کے وقت تو ایسی تیروں کی بارش ہو رہی تھی، نماز پڑھنا محال تھا، چہ جائے کہ جماعت کھڑی کرنا۔ ہم اور آپ ہوتے تو سائیڈ میں کہیں کونے میں بقیہ سے کہتے تم جاؤ لڑو، ہم کہیں کونے میں پڑھے لے رہے ہیں، اور باقی ہم جیسے افراد ہوتے تو 2 4 10 چھوڑ بھی دیتے نماز۔ ارے یہ بھی تو ہم جہاد بھی تو کر رہے ہیں، یہ بھی تو واجبی ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے جتنی بڑی قیمت، یاد رکھیے گا، میں نے تو بہت جتنا میرا کم مطالعہ ہے پڑھا، اس حساب سے جتنی بڑی قیمت امام حسین علیہ السلام نے نماز کی ادا کی ہے شاید ہی کسی نے کی ہوگی، شاید ہی کسی نے۔ علماء پھر بیٹھے، پوچھئے ان سے، شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر ہمارے پاس پانی موجود نہ ہو وضو کرنے کے لیے تو ہم ایسا نہیں کہ بس فوراً ہی ہم تیمم پہ آ جائیں۔ ہماری جیب میں پیسہ ہو، پانی نہیں ہے لیکن پیسے سے پانی خریدا جا سکتا ہے، تو حکم شریعت یہ ہے کہ پیسے سے پانی خریدو، اس سے وضو کرو، پھر نماز پڑھو۔ یعنی اتنی قیمت تم اپنی جیب سے ادا کرو کہ کم سے کم پانی تو خریدو۔ تم یہ نہ کہو نماز بڑی مہنگی پڑ رہی ہے بھائی، کہ ہمیں ایک پانی خرید کر کے وضو کرنا پڑ رہا ہے۔ اتنے پر ہی ہم میں سے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہ کہیں کہ صاحب یہ تو بڑی قیمت ہو گئی، لیکن میں جو بتانے جا رہا ہوں اتنی بڑی قیمت تو کسی نے نہیں ادا کی امام حسین علیہ السلام جیسی۔ ظہر کا وقت آیا، جماعت کھڑی کی،
اور اپنے 2 قیمتی ترین صحابیوں کو سامنے کھڑا کیا. اور وہ صحابی بھی کیا صحابی تھے، ایک زہیر ایک سعید، سامنے کھڑے ہو گئے. آقا آپ نماز پڑھیں گے، ہم آگے تیر کھائیں گے. اور وہ بھی ایسے صحابی تھے، میں بار بار سوچتا ہوں ان کی قربانیوں کے بارے میں. انسان کی فطرت ہے، فطرت، عادت نہیں، فطرت کہیے، کہ اگر اس کی طرف کوئی چیز آ رہی ہے، کوئی خطرہ بڑھ رہا ہے تو وہ اس سے بچے گا، اپنے آپ ہٹ جائے گا. لیکن ان 2 صحابیوں نے خلاف فطرت جا کر کے ان تیروں کو اپنی چھاتی پر، اپنے سینے پر لے لیا. امام نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، نماز خوف ذات الرقا، 2 رکعت نماز پڑھی جو کہ میدان جنگ میں پڑھی جاتی. اس 2 رکعت نماز کے لیے 2 صحابیوں کی قربانی دی. کتنی بڑی قیمت ادا کی، ہم کو بتانے کے لیے کہ دیکھو ہنگامی ترین حالات ہوں، بحران ہو، لیکن تم نماز نہ چھوڑنا. اور پھر عصر کی نماز تک کا موقع آتے آتے تو حسین نے جو قربانی دی اس کا تو کوئی حساب و کتاب ہی نہیں، بیان کرنا ہی مشکل ہے. کہ عصر کے وقت مقاتل میں جو بات لکھی ہے کہ گر گئے تھے گھوڑے سے، تیروں پر بدن معلق تھا، پھر بھی حسین کی کوشش تھی کہ یہ پیشانی زمین سے لگ جائے. اس وقت ایک جملہ کہا تھا، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. یہ حسین کی نماز تھی، عصر کی نماز. عزیزو، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم جماعت کا اہتمام نہیں کریں گے، ہم اذان نہیں دیں گے، تو یہ حسین کس کے لیے پھر چراغ ہدایت ہے؟ اگر حسینی ایسا نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. فہو یعلم، یاد رکھیے حسین کو 4 چیزیں پسند ہیں، اس کی ہمیں کوشش کرنی ہی ہے، کرنی ہی. اچھا آگے دکھاتا ہوں، بس میں نے کہا چیدہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. جو لوگ بہت عبادت گزار ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ تو مصلوں سے جڑے ہوں گے، زاہدانہ زندگی ہوگی، انہیں باہر کی کیا خبر. لیکن آپ دیکھیے کہ یہی حسین روز عاشورہ، ایک طرف نماز کا اتنا اہتمام، دوسری طرف جہاد کا اہتمام. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ جناب ابو الفضل العباس علمبردار تھے حسینی لشکر کے، لیکن کمانڈر تھے وہ، اور کمانڈر ان چیف امام حسین علیہ السلام تھے. اور اس کی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے سامنے گواہی اور ثبوت کے طور پر چیزیں پیش کروں گا. یہ بتائیے آپ نے ہر مجاہد کے بارے میں یہ سنا یا نہیں سنا کہ جب بھی اسے رن میں جانا ہوتا تھا، مقتل میں جانا ہوتا تھا، تو وہ آ کر کے امام حسین علیہ السلام سے اجازت لیتا تھا. یہ اجازت لینا بتاتا ہے کہ حسین کمانڈر ان چیف تھے. اور اب دیکھیے جنگ کیسی لڑائی، کتنے زبردست کمانڈر تھے. یہ بھی جاننا چاہیے کہ صرف مسلح سے جڑے نہیں تھے، باہر کے بھی مجاہد تھے. کیسی جنگ لڑائی. حملہ مغلوبہ کہا جاتا ہے، حملہ اولا بھی کہا جاتا ہے. صبح کے وقت، فجر کے وقت دشمن نے ایک حملہ کیا تھا امام حسین علیہ السلام کے لشکر پر. کتنے ساتھی تھے؟ عام طور سے مشہور یہی کہ 72 تھے، تھوڑی تعداد زیادہ بھی لکھی گئی، 130 تک بھی لکھی گئی، مان لیے 130 ہی تھے. اتنے ساتھی اور ادھر 30,000 کا لشکر. انہوں نے صبح ہی جب یہ نماز فجر کی ہوئی تھی کہ ایک دم سے حملہ کیا. اور اس حملہ مغلوبہ میں تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے 50 لوگ ایک ساتھ شہید ہو گئے تھے. رہ کے گیا تھا حسینی لشکر میں 72 لوگوں میں سے 50 چلے گئے، 22 لوگ. زیادہ تعداد کر لیجئے، تھوڑی میں کہہ رہا ہوں، 50 اور رکھ لیجئے. ان 50 لوگوں کے ساتھ یہ جنگ عصر تک چل سکتی تھی؟ عقل کی بات کبھی سوچی، آپ نے غور کیا یہ کہ یہ جنگ چلنی چاہیے تھی عصر تک؟ اس جنگ کو شاید 15 منٹ اور چلنا چاہیے تھا، بس پھر ختم ہو جانی چاہیے تھی. لیکن یہ امام حسین علیہ السلام کی فرماندہی تھی، اور کس طرح سے انہوں نے تدبیر کی اور کس طرح سے جنگ کو لڑایا ہے وہ دیکھنے لائق. ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. انہیں یہ معلوم تھا کہ کس کے مقابلے میں کس کو جانا چاہیے. تاریخ میں لکھا ہے کہ 2 غلام یزیدی لشکر سے نکلے لڑنے کے لیے. ایک کا نام یسار تھا، ایک کا نام سالب. ایک زیاد ابن ابو سفیان کا غلام اور دوسرا عبید اللہ ابن زیاد کا غلام.
دونوں غلام نکلے, لڑنے کے لیے آئے. امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے دو لوگ بڑھے, اجازت مانگی, ایک حبیب اور ایک بریر, جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب بریر حمدانی. امام حسین علیہ السلام نے دونوں کو روک دیا, نہیں تم نہیں جاؤ گے ان کے مقابلے میں. ایک اور شخص عبداللہ ابن عامر نے اجازت مانگی, امام نے کہا ہاں تم جاؤ. وہ گیا, مجاہد تھے حسین لشکر کے, گئے لڑنے کے لیے وہ, اور جانے کے بعد نہ صرف ان دونوں کو قتل کیا, واصل جہنم کیا, بلکہ قلب یزیدی لشکر میں اتر گئے, اندر تک اتر گئے جنگ کرتے ہوئے. میں بس یہیں پر میں جب یہ روایت پڑھ رہا تھا سوچنے لگا کہ امام حسین علیہ السلام ان دونوں کو جانے دے سکتے تھے, لیکن وہ دونوں ایک ساتھ شہید بھی ہو سکتے تھے. حسین کو پتا ہے کہ کیسے جنگ لڑوانی ہے اور کب تک لڑیں گے ہم. یہ ان کی اپنی تدبیر تھی امام حسین علیہ السلام کی کہ جنگ عصر تک چلی, یاد رکھیے. اور ہم بھول جاتے ہیں, روایات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, یزیدی لشکر 30,000 کا لشکر تھا, اس کے مقابلے یہ 72 کا لشکر, یا یہ کہوں 22 کا لشکر کتنے لوگوں کو مار سکتا تھا. ادھر کے تعداد بتائی گئی ہے کہ ادھر کے 4,000 لوگوں کو انہوں نے مارا. یہ کیسے مارا؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی تدبیر تھی پیچھے. پھر ایک اور چیز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, وہی چیدہ واقعہ. جو آدمی بہت اچھا کمانڈر ہوتا ہے, لڑ رہا ہوتا ہے, اتنا مصروف ہو جنگ میں کہ کس کو کس کے مقابلے میں بھیجنا ہے, کب بھیجنا ہے, کس کو آگے کس کو پیچھے, یہ سب سوچ رہا ہو, اس تدبیر میں لگا ہو, اس انسان کو کیا بچوں کی خبر ہو سکتی ہے؟ بچوں کا خیال ہو سکتا ہے؟ صرف یہی نہیں کہ روز عاشورہ راستے بھر امام حسین علیہ السلام کو بچوں کا خیال تھا. چنانچہ جب جناب مسلم ابن عقیل کے شہادت کی خبر آئی, امام اصحاب کے درمیان بیٹھے تھے, ابھی کربلا نہیں پہنچے ہیں, راستے میں ہیں, اصحاب کے درمیان بیٹھے ہیں کہ خبر لانے والے نے خبر لا کے دی کہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ مسلم ابن عقیل کا لاشا کوفے کے کوچوں میں کھینچا جا رہا ہے, گھسیٹا جا رہا ہے, تنابوں میں باندھ کر کے. امام حسین علیہ السلام کو شہادت کی خبر ملی, لوگوں نے تعزیت دی, مگر تعزیت ختم ہوتے ہی اگلی چیز, امام حسین علیہ السلام خیمے کے اندر تشریف لے گئے. غالباً جناب زینب سے کہا کہ یتیمہ مسلم کو بلا لاؤ. جناب مسلم کی یتیمہ وہی سن تقریباً جتنا جناب سکینہ کا, سکینہ کا. بچی آئی اور امام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا. ہے نا, ہمارے یہاں مستحب ہے, روایات اتنی ہیں کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا بڑا ثواب رکھتا ہے. وہ بچی بھی اہل بیت سے تھی, اس کو احساس ہو گیا, پوچھا امو جان خیر تو ہے, میرا باپ تو زندہ ہے. کہا بیٹا پریشان نہ ہونا, میں تیرے باپ کی طرح, تیرا باپ نہ رہا تو کیا ہوا, حسین تو زندہ ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یتیموں کا خیال اگر رکھیں تو سمجھیں کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں. اگر یتیم ہم سے چھٹ رہے ہیں, اگر ادھر توجہ نہیں ہے, تو پھر ہم سمجھ لیں کہ حسین کو ہم چراغ ہدایت مانتے ہیں مگر روشنی نہیں لیتے ان سے. کہاں یتیموں کا خیال, کہاں. پھر آپ کو باہر دکھاؤں, ایسا لیڈر دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا جیسے حسین تھے. آج کے لیڈرز کی تعریف, آج کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو وہی لیڈر بنتا ہی ہے, سیاسی لیڈر کو بھی شامل کر رہا ہوں, وہی بنتا ہے کہ جو اپنے فالوورز کو تاریکی میں, ڈارک میں, اندھیرے میں رکھتے, ان سے جھوٹ بولے. لیکن کیا امام حسین علیہ السلام کی لیڈرشپ تھی؟ میرا لاکھ کروڑ سلام ہو اس انسان پہ, اس امام پر. پورے راستے ہم اور آپ ہوتے تو یہ کام کبھی نہیں کرتے. رکھیے گا اپنے کو امام حسین علیہ السلام کی جگہ. پورے راستے جب سے چلے ہیں مکے سے اور جب تک کربلا پہنچے ہیں, کئی منزلیں پڑھی, تاریخ میں لکھا کسی نے 21 منزلیں تھیں. منزلیں سمجھ رہے ہیں آپ, ہر تھوڑی دور پہ چلتے تھے, ٹھہرتے تھے, توقف کرتے تھے, پڑاؤ ڈالتے تھے. 21 منزلیں, اور یہاں تک کہ کچھ لکھنے والوں نے لکھا 35 منزلیں تک پڑھی. ہر منزل کہاں پر؟
عام طور سے اس دور میں جہاں کنواں ہوتا تھا، جہاں چشمہ ہوتا تھا، وہاں پہ لوگ رکتے تھے، پانی کی ضرورت ہوتی تھی۔ ہر منزل پر امام حسین علیہ السلام نے لگ بھگ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو جس راستے پر ہم آگے چل رہے ہیں اس پر موت ہے، کوئی تاریکی میں نہیں رکھنا تمہیں۔ اور الگ الگ الفاظ میں، کبھی شعر پڑھا، کبھی جناب علی اکبر کے زانو پہ سر تھا، بیدار ہوئے، کلمہ استرجا پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علی اکبر نے پوچھا بابا خیر ہے؟ فرمایا مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے اور موت اس قافلے کی طرف، بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ آگے موت ہے، موت ہے، موت ہے۔ کسی فالوور کو ڈارک میں نہیں رکھا۔ ایک کام تو یہ کیا حسین، اور دوسرے یہ کہ کہیں کوئی لحاظ میں میرے ساتھ نہ آ جائے، میرے چہرے کو دیکھ کے نہ آ جائے۔ ہر موقع پر امام حسین علیہ السلام نے کہا تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے۔ یہاں تک کہ شب عاشورہ آپ سنتے ہیں ذاکرین سے، خطبہ سے، علماء سے کہ شب عاشورہ تو بیعت بھی اٹھا لی، تو ہماری طرف سے آزاد ہو، قیامت کے دن کی جنت کی بھی فکر نہ کرو، ہم تمہیں دلوائیں گے، ہم تمہیں ڈارک میں نہیں رکھنا چاہتے۔ ایسا لیڈر آپ نے دیکھا کہیں کوئی دنیا میں؟ ایسا کوئی لیڈر ہمیں تو نہیں ملا۔ اس نے اپنے فالوورز کو سب بتایا۔ اسی لیے جن کو ٹھونک بجا کے حسین لائے تھے تاریخ کی بڑی بڑی جنگوں میں، یہاں تک کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو جنگ حنین میں بڑا خیال پیدا ہو گیا تھا، بڑا گمان آ گیا تھا کہ آج تو ہماری تعداد اتنی ہے کہ آج تو ہم ہی جیتیں گے جنگ حنین میں، پیغمبر کا زمانہ۔ اور اس جنگ حنین میں پھر یہ حالت ہوئی کہ بھگدڑ مچ گئی، لوگ بھاگنے لگے۔ لیکن کربلا میں کیا کوئی بھاگا؟ حسینی لشکر کا سپاہی ایسے چھان کے لائے تھے حسین، ایسے پرکھ کے لائے تھے، پھٹک کے لائے تھے کہ اب ان میں کا کوئی، بلکہ شب عاشور ایک جملہ کہا جب جناب زینب نے خیمے میں بلایا امام حسین علیہ السلام کو، اپنے خیمے میں بلایا، اور ایک جملہ کہا بھیا آپ نے اپنے ان ساتھیوں کو آزما تو لیا ہے؟ تو جناب زینب سے جواب میں کہا کہ اے زینب، ان ساتھیوں کو موت اتنی اس سے زیادہ پیاری ہے، اس سے زیادہ پیاری ہے جتنا ایک دودھ پیتے بچے کو اپنے ماں کے سینے سے پیار ہوتا ہے، اس سے زیادہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ لیڈرشپ تھی امام حسین علیہ السلام کی۔ اور لیڈر کو یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ لیڈر کو کے اندر ایک کانفیڈنس ہونا، ایک اعتماد ہونا، خود اعتمادی ہونا بہت ضروری چیز ہے۔ ابھی روایت پڑھوں گا انشاءاللہ، وہاں پر آخر جملہ یہی کہا کہ اس یزید کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، اپنے کو لیڈر ثابت کیا۔ ایسے ہی لیڈر تھے حسین، ہمیں سیکھ لینی چاہیے۔ ہم آج تک یہ یاد رکھیے، ہم شیعوں کی کمی تھی، دنیا کی کوئی اور قوم ہوتی تو حسین کو کہاں سے کہاں لے جاتی۔ آپ کی زبان میں، میری خراب زبان میں کہوں، ہم مارکیٹ نہیں کر سکے، ہم حسین کو پہچانوا نہیں سکے۔ پھر بھی دنیا نے اپنے سے پہچاننے کی کوشش کی، ہم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں۔ دنیا نے پہچانا حسین کو۔ گاندھی جیسا انقلابی کہا جاتا ہے نا، سب سے بڑا انقلاب تو دنیا میں حسین لائے تھے، اس سے بڑا انقلاب کون سا؟ یہاں تک کہ وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں کر پائے۔ غیر مسلم تھا گاندھی، کافر تھا گاندھی، مگر اس نے کہا کہ ہم نے حسین سے سیکھا کہ مظلوم ہوتے ہوئے جیت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ گاندھی کا ایک اور مشہور جملہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، اس نے کہا کہ میں نے نان وائلنس کا سبق، عدم تشدد کا سبق حسین سے سیکھا۔ سوچیے آپ، ایسے ہی تھے حسین کہ کافر بھی ان سے سیکھ لے رہا۔ آگے چلیے، ابھی زیادہ پرانی بات نہیں، دنیا کے جتنے انقلابی ہیں انہوں نے حسین کو اپنا رول ماڈل مانا ہے۔ آگے چلیے، زیادہ پرانی بات نہیں، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ لائے اپنے ملک میں انقلاب، ایران کو بدل کے رکھ دیا، اور اس کی برکات آج تک ساری دنیا میں پھیلی ہوئی۔ کیا کہا؟ ایک جملہ، ما ہر چداریم
از عزاداری سید الشہداء داری. ہمارے پاس جو کچھ ہے، یہ ملک، یہ ساری چیز، یہ حکومت اسلامی، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، وہ سب کے سب اسی عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی دین ہے. ایک اور انقلابی کی بات بھائی بتا رہا ہوں، دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز نے حسین کو اپنا لیڈر مانا، اپنا رول ماڈل مانا. منڈیلا ساؤتھ افریقہ کا اتنا بڑا لیڈر، اپارتھائڈ کو ختم کیا، اتنا بڑا انقلاب لایا، حکومت اپنے ہاتھ میں لی. ذرا اس کے بارے میں جا کے پڑھیے. 27 سال تک لگاتار کال کوٹری میں یعنی قید خانے میں تھا. 27 سال تک قید خانے میں قید رہا. کوئی جرم نہیں تھا ایسا اس کو، کوئی صرف ایک یہ کہ سیاہ پوش تھا، کالا تھا اور اپنے حق کی بات کر رہا تھا. 27 سال میں کہتا ہے جب 20 سال گزر گئے کال کوٹری میں، زندان میں، تو ایک دن میں نے سوچا کہ میں گیو اپ کر دیتا ہوں، میں ان کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہوں، تسلیم ہو جاتا ہوں، جو ان کی شرطیں ہیں جیسے بھی ہو یہ مان لیتا ہوں، میں آزاد ہو جاتا ہوں. میں نے طے کر لیا، ابھی طے کیا تھا کہ ایک بیک حسین کا خیال آیا. اور اسی گھڑی میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں حسین نے مجھے سکھا دیا ہے. ایک ماضی میں کوئی حسین تھا، اس نے سکھایا ہے کہ چاہے جو ہو جائے سر جھکانا مت. اور میں نے حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فیصلہ کیا کہ میں سرنڈر تو نہیں کروں گا، میں تسلیم تو نہیں ہوں گا. نہیں ہوا تسلیم تو نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے اپنے ملک کو آزاد کر دیا، وہ انقلاب لے آیا. ہمیں بھی جب یہ کافر لوگ، جب یہ غیر مسلم لوگ سبق لے رہے ہیں حسین سے، تو کیا ہمیں نہیں لینا چاہیے؟ ہم کیا صرف حسین کو رونے کے لیے بیٹھے ہیں؟ ہم بھی بہت کچھ چینجز اپنی سوسائٹی میں، اپنی کمیونٹی میں لا سکتے ہیں. حسین سے اور بھی درس لینے کو بہت کچھ باقی ہے. آئیے میں دکھاؤں کہ حسین سب کچھ، انقلاب بھی، ہر چیز. دیکھیے کتنی ڈائمینشنز ہیں، کتنے رخ ہیں حسین کے. ایک ہیرے کے بھی رخ بہت کم ہوتے ہیں، حسین کے رخ بہت زیادہ ہیں. ہر طرف سے حسین چمکتے ہیں. ایک اور رخ دکھاتا ہوں ان کی زندگی کا، اور وہ رخ ہے جو اکثر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں. وہ تبلیغ ہے. سارے راستے امام حسین علیہ السلام نے اسلام کا پیغام پہنچایا تبلیغ کی. الگ الگ پیرائے میں، الگ الگ زبان میں. کبھی شعر پڑھتے تھے، کبھی نثر میں، کبھی کیسے کبھی کیسے. جناب حر کا لشکر آیا، ابھی تو دشمن آیا یہ کہوں. 1000 کا رسالہ تھا، 1000 کا لشکر تھا. حر آئے. پانی پلانے والی بات تو ہم پڑھتے ہیں، مگر پانی کے فوراً بعد معلوم ہے آپ کو نماز ظہر کا وقت تھا. امام حسین علیہ السلام نے حر سے کہا کہ تم الگ جماعت کھڑی کرو گے یا میرے ہی ساتھ پڑھو گے؟ ابھی کوئی بات نہیں ہوئی. اس نے یہ تک نہیں کہا میں کیوں آیا ہوں، اور امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں گرفتاری دینے کو تیار نہیں ہوں. ابھی کوئی بات نہیں ہوئی، اور پوچھ رہے ہیں نماز کے لیے. نماز کا وقت ہوا. حر نے کہا آپ کے رہتے ہوئے نواز رسول میں نماز، آپ بسم اللہ آپ پڑھائیے، ہم پڑھیں گے آپ کے پیچھے. نماز ختم ہوئی. اب تو بات شروع ہو جانی چاہیے تھی اپنی کہ کیوں آئے ہو. امام حسین علیہ السلام فوراً خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اس خطبے زبردست خطبہ دیا. اور اس خطبے میں ایک ایسی حدیث پڑھی جو سنی اور شیعہ کا سب سے بڑا ڈیفرنس ہے بھائی، حدیث. اور وہ حدیث بھی اپنے نانا کی پڑھی. ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال. من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله ان يدخله مدخله. اے لوگو سنو، میرے نانا رسول خدا نے فرمایا تھا
کہ جو انسان یہ دیکھے کہ ایک ظالم اور جابر شخص حاکم بن بیٹھا ہے، یہ ہر کو بھی خطاب کر رہے ہیں، ہر کے لشکر کو بھی، اپنے لشکر کو بھی، جو انسان یہ دیکھے کہ ایک ظالم اور جابر شخص حاکم بن بیٹھا ہے، اور وہ بھی حاکم کیسا کہ جو حرام کو حلال بنا رہا ہو، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ رہا ہو، جو رسول کی سنت کی مخالفت کر رہا ہو، جو لوگوں کے ساتھ ظلم و جور سے پیش آ رہا ہو، اور پھر وہ انسان خاموش تماشائی بنا رہے، تو پھر اللہ کو حق حاصل ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دے۔ یہ کب پڑھا؟ دشمن کے آنے کے بعد پڑھا۔ سب سے بڑی تبلیغ وہی ہوتی ہے۔ رسول کی حدیث ہے کہ سب سے بڑا جہاد وہ ہے کہ انسان حق بات کہے سلطان جائر کے سامنے، یعنی حاکم ظالم کے سامنے۔ امام نے یہ موقع جانے نہیں دیا ہاتھ سے، اور سنو تم بھی، اور ہمارا لشکر اور تمہارا لشکر بھی سنے تبلیغ کی۔ اور ایک موقع آیا، ابھی تھوڑا آگے چلے ایک اور منزل پڑی، پھر اب تو ہر کا قافلہ ساتھ ساتھ ہے، رسالہ ساتھ ساتھ ہے، پھر ایک جگہ پر منزل ہوئی، پھر کھڑے ہو گئے اور تبلیغ کرنے کے لیے اور اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ الا ترون ان الحق لا يعمل به، اے لوگوں دیکھتے نہیں ہو کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے، وان الباطل لا يتناهى عنه، اور باطل سے منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے چلتے چلتے ایک جملہ کہا، پھر وہی والی بات، ایسے حالات میں لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا، ایسے حالات میں تو مومن کو موت کی تمنا کرنی چاہیے کہ جب حق پر عمل نہ ہو رہا ہو اور باطل سے روکا نہ جا رہا ہو، یعنی جھنجھوڑ رہے ہیں لوگوں کے نفسوں کو، لوگوں کے ضمیر کو، کہ تم جاگو، دیکھو کیا ہو رہا ہے، اگر تم اب بھی زندہ ہو، اب بھی انسان ہو، تو تمہیں مرنے کی تمنا کرنی چاہیے، شہادت کی تمنا کرنی چاہیے۔ پھر جان کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ حق کو بچانا ہے۔ یہ کب کہہ رہے ہیں؟ لشکر بڑھ چکا، آپ کو معلوم ہے دھیرے دھیرے یزیدی لشکر اور آتا جا رہا تھا، اور اسی روایت میں کسی میں آگے جا کر کے کہا وَأَنَا أَحَقُّ مِمَّنْ غَيَّرَ، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں، میں کھڑا ہوں گا، اگر کوئی نہ کھڑا ہو، میں ایسے ترجمہ کر رہا ہوں، اگر کوئی نہ کھڑا ہو تو میں اکیلا اس یزید کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو یہ ہمیں سبق کس سے ملتا ہے؟ صرف حسین ہے جو یہ سبق دے سکتا۔ عزیزو، ایک صلوات پڑھ دیئے۔ وہ چیزیں جو ہم بھول جاتے ہیں، میں نے وہی چنی۔ ایک اور چیز جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، جب ہنگامی حالات، بحرانی حالات ہوتے ہیں تو ہم اپنے گھر کے نوکروں کو بھول جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی لشکر میں کم از کم 12 غلام تھے، کچھ ان کے غلام، کچھ ان کے بابا کے غلام جو انہیں ملے تھے، یہاں تک کہ ایک جناب رباب کا بھی غلام تھا، عقبہ ابن سمعان یا عقبہ ابن سمعان، جناب رباب کا بھی غلام، سب غلام ساتھ تھے۔ اس دور میں جب سلیوری تھی، غلاموں کو سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہوتی تھی؟ فریڈم، آزاد ہو جائیں، اس سے بڑھ کے کیا چیز؟ ہمارے ہاں اردو محاورہ ہے، اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، غلام کیا چاہے؟ آزادی۔ امام حسین علیہ السلام نے ہر موقع پر اپنے غلاموں سے کہا تم آزاد ہو، جانا تو چاہو تو چلے جاؤ۔ وہاں تو بیعت سے بھی بڑھ کر کے، ایک تو بیعت ہوتی ہے، دوسرے ہم نے تمہیں خریدا ہوا ہے، تم جا نہیں سکتے ہو۔ امام کہہ رہے ہیں تم ہر طرح سے آزاد ہو، ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، جاؤ۔ جواب میں معلوم ہے آپ کو، ایک بھی غلام نہیں گیا۔ میں نے تلاش کیا کہیں کوئی مل جائے، یہ غلام چھوڑ کے چلا گیا، اسے تو آزادی چاہیے تھی۔ بلکہ اس سے آگے جب جناب جون آئے روز عاشورہ کہ آقا اب مجھے بھی اجازت دیجیے میدان جنگ میں جانے کی، تو امام نے یہ جملہ کہا کہ جون تم ہمارے اچھے دنوں کے ساتھی تھے۔ بہت بار اصرار کیا اور آقا الگ الگ جواب دے کے منع کرتے رہے، یہاں تک کہ جون نے ایک جملہ کہا تو صحیح کہ میں اپنے اس
بدبودار بدن کو آپ کے نورانی بدن سے ملا نہ لوں، اور میں اپنے سیاہ خون کو ہاشمی خون سے ملا نہ لوں، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں سمجھ گیا آپ چاہتے ہیں کہ میرا خون، چونکہ میں تو غلام ہوں نا، میرا خون ابتر خون ہے، آپ لوگوں کا، آپ نواسے رسول ہیں، آپ کا گھرانہ اہل بیت کا گھرانہ، آپ کے خون اعلیٰ ہے۔ امام سے ایسا چبھتا جملہ کہا تھا یہ جون نے، کہ اجازت دے دی تھی، نہیں جون، خون کی بات نہیں، تم میرے عزیز ہو، میں تمہیں بچا کے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم غلاموں کو بھول جاتے ہیں، لیکن غلاموں کو حسین نے ایسا یاد رکھا کہ غلام حسین کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اخلاص کا عالم، ایک آدھ چیزیں اور بس، اور زحمت تمام۔ اخلاص دیکھیں، حسینی اخلاص، خلوص، نیت کتنی پاک صاف تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ حسین سے زیادہ بہتر نیت کس کی ہو سکتی؟ جو انسان جان دے دینا اللہ کے لیے، اس سے پاک نیت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ دکھاوا نہیں ہوتا جان دینے میں۔ جناب ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، حکم دیا ابراہیم کو کہ تم کہو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے ابراہیم کہو میری نماز، میرا حج، میرے ارکان، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ ابراہیم نے کہا، حکم خدا تھا، قرآن میں آئی ہے آیت، کہا ہوگا، لیکن حسین نے ایک قدم اور آگے ابراہیم سے رکھ دیا۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹایا تھا، تمنا لیکن کی کہ اس کی جگہ پر ایک دمبا آ جائے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ منا کا نام اسی لیے منا پڑا، میدان منا کا نام منا اس لیے پڑا کہ وہاں پر ابراہیم نے تمنا کی تھی۔ کیا تمنا کی تھی؟ تمنا یہ کی تھی، جس وقت لٹا چکے تھے، آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی، بیٹا سامنے لیٹا تھا، چھری ہاتھ میں تھی، چھری چلانے جا رہے تھے، دل میں ایک خیال، ایک تمنا پیدا ہوئی کہ کاش اللہ اس بیٹے کی جگہ ایک دمبے کو بھیج دیتا۔ اللہ نے وہی کر دیا، اس تمنا کو پورا کر دیا۔ لیکن حسین نے جب اپنے بیٹے کو لٹایا تو کوئی تمنا نہیں کی، میرے علی اکبر تم واپس نہ آنا۔ اب ایک بار ماں کی وجہ سے جناب علی اکبر لوٹے تھے، جب دیکھا تھا کہ ماں دعا کر رہی ہے تو کہا ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، میں نے نانا سے سنا ہے۔ ماں سے کہا کہ جاؤ دعا کرو کہ میرا علی اکبر واپس آئے، تو اس لیے جناب علی اکبر بیچ میں واپس آئے تھے۔ یہ حسین کا خلوص، امیر المومنین کا خلوص، کیا کہنا اس کا۔ امیر المومنین کا خلوص ایسا تھا کہ جس وقت شب ہجرت بستر رسالت پر لیٹے تو آیت نازل ہو گئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کون ہے کہ جو اپنا نفس اللہ کی مرضی کی خاطر بیچ دے؟ ہے نا آیت، آپ سنتے رہتے، لیکن امیر المومنین بستر رسالت پر لیٹے تھے۔ میں منزلت کو کم نہیں کر رہا، بیٹا بہرحال علی کا بیٹا تھا، وہ تیروں کی سیج پر لیٹ گیا۔ اس نے اپنا نفس جب اللہ کے حوالے کیا تو آیت شان نزول نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اس وقت بھی ندا آئی تھی یہی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، بلکہ مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت حسین ہی کے لیے تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ حسین تھے، اخلاص کا عالم یہ تھا۔ رضا ایک اور چیز جو آخری چیز ہے، اور آپ کی زحمت تمام، راضی بے رضا خدا حسین تھے۔ جو چیز جو اللہ کو پسند وہ حسین کو پسند، جس سے اللہ راضی اس سے حسین راضی۔ یہ بہت 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 بڑی منزل ہے۔ الرضا بمکروہات القضاء افضل درجات الیقین، حدیث میں آیا ہے کہ راضی پہ رضا خدا ہونا یقین کا بھی بالا ترین درجہ ہے، اس سے بڑھ کر یقین کا بھی کوئی درجہ نہیں۔ حسین اس درجے پر پہنچے ہوئے تھے۔
شروعاتی سفر کہاں سے کیا تھا؟ جب مدینے سے چلے تھے تو اپنے نانا کی قبر پر گئے، رخصت ہوتے وقت نانا کی قبر پر اتنا روئے کہ غش آ گئی۔ غش کے عالم میں نانا کو خواب میں دیکھا، نانا سے کہا نانا اب مجھے اپنے پاس بلا لیجیے۔ نانا نے جواب میں کہا یا حسین ان لک درجۃ عند اللہ لا تنالها الا بالشہادہ، اے حسین تمہارے لیے اللہ کے نزدیک ایک درجہ ہے، اس تک پہنچو گے نہیں جب تک کہ شہادت سے کے مرحلے سے گزر نہ جاؤ۔ جب چلنے لگے حسین تو انہی دعاؤں میں کہ جو رسول کی قبر پر کی، اللہ کو قسم دی، واسطہ دیا کہ صاحب قبر کا واسطہ اسی نبی کا واسطہ ہے اللہ، اور اس جسد پاک کا واسطہ جو اس قبر میں ہے، یہ پالنے والے میرے لیے وہی راہ اختیار کرنا جس میں تیری رضا ہو۔ میں اپنے الفاظ میں ترجمہ کروں، سارے راستے میرے لیے مٹا دینا سوائے اس راستے کے کہ جس راستے پر تیری رضا ہو۔ حسین اسی عہد کے ساتھ چلے تھے اور آخر میں اسی عہد کے ساتھ اپنی زندگی کو ختم کیا۔ کربلا پہنچے، بیچ میں کہیں پر ہے کہ ارجو، مجھے امید ہے کہ اللہ جو ہمارے لیے کرے گا، ان یکون خیرا ما اراد اللہ بنا، اللہ جو ہمارے لیے کر رہا ہے اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ قتلنا او ظفر، ہم چاہے قتل ہو جائیں یا پھر ہم جیت جائیں، ہمیں تو اللہ کی مرضی کی تلاش ہے بس۔ سب سے مشکل شہادت کون سی تھی کربلا کی آپ کو معلوم؟ سب سے مشکل شہادت تھی بشیر کی شہادت، سخت ترین چیز تھی۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں، ویسے تو خود امام جانے، لیکن 6 مہینے کے بچے کو وہ بھی پیاس سے تڑپ رہا ہو اور اس کو تیر کے لیے معلوم ہے حسین کو کہ کیا ہونے والا، اس کو تیر کھانے کے لیے لانا، یہ سب سے مشکل کام تھا۔ جس وقت تیر لگا بشیر کو، حسین کے دیکھے راضی بے رضائے خدا، جس وقت تیر لگا ایک بار آسمان کی طرف نگاہ کی، فرمایا ہوان علی ما نزل بی فإنہ بعین اللہ، جو کچھ مصیبت مجھ پر نازل ہوئی یہ بھی آسان ہے، چونکہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے، کیونکہ میرا خدا اس مجھ سے راضی ہے۔ یہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے یہ بات۔ اور پھر اسی بشیر کو لے کر کے جب چلے، خود تو راضی تھے، ڈر یہ تھا کہ کہیں ماں ہو سکتا ہے ناراضی ہو۔ 7 بار خیمے کے در تک جاتے تھے، 7 بار واپس آتے تھے، وہ عمل کے جو آج ہم روزے عاشورہ کرتے ہیں، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، ماں سن لے کہ حسین تو راضی ہے، باپ تو راضی ہے، ماں بھی راضی ہو جائے۔ سلام ہے اس ماں پر کہ جو اپنے بیٹے کی شہادت پر راضی تھی، اس نے بیان نہیں کیا، اس نے شکایت نہیں کی، بس اتنا جملہ کہا تھا جب علی اصغر کو دیکھا، اب مثلو کا ینہر، اے میرے لال کیا تیرے جیسے نہر کیے جاتے ہیں؟ کیا تیرے جیسے نہر کیے جاتے ہیں؟ اسلام میں آپ کو معلوم ہے جانوروں کے لیے ذبح اور نہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں ان کو ذبح کیا جاتا ہے زمین پہ لٹا کے، جو بڑا جانور جیسے اونٹ ہوتا ہے نا، اس کو نہر کیا جاتا ہے، وہ کھڑا ہی رہتا ہے، اس کے گردن میں گلے میں برچھی لگا دی جاتی ہے۔ جناب رباب نے یہ جملہ کہا، امثلو کا ینہر، میرے لال کیا تیرے جیسے 6 مہینے والے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ لیکن حسین یہاں پر راضی تھے، اور جیسا کہ میں نے کہا جب آخری جملہ زبان سے ادا کیا تو وہ بھی یہی تھا، بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ، اللہ کا نام لیتے ہوئے اس دنیا سے گئے۔ یہ وہ درس ہیں کہ جو حسین ہم کو دے کے چلے گئے۔ ہاں عزیزوں، آج اسی حسین کو رخصت کرنے کا دن ہے، 40 کا دن، مشکل ترین دنوں میں سے ایک ہے اہل حرم کے لیے۔ کیا ہوا تھا، کیسے آئے، کبھی سوچا آپ نے کیا حالات رہے ہوں گے کہ جب اس قبرستان میں
جہاں 2 ہی 3 قبریں تھیں. آپ گئے ہیں، جو لوگ گئے ہیں کربلا انہوں نے دیکھا. ہونی تو چاہیے تھی 72 قبریں نا، لیکن کیا 3 ہی 4 قبروں میں سب سما گئے؟ کیوں ایسا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ ایک آپ جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہے خود امام حسین علیہ السلام کی قبر ہے. بعض روایات کی بنا پر ان کے سینے مبارک پر جناب علی اصغر دفن ہے. پائنتی ان کے جناب علی اکبر کی قبر ہے، متصل ہے بالکل. پاس میں حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے. تھوڑی دور پر ایک روضہ بنا ہے بھائی کا، جناب ابی الفضل العباس کا. یہ تو 4 ہی ہوئے نا شہید. کربلا میں تو بہت سے شہید ہوئے تھے نا. مجبوری تھی ہمارے چوتھے امام کی. جس وقت 13ویں محرم کو آئے تھے باعجاز، مجبوری 2 طرح کی تھی. ایک تو اس امام کی حالت کیسی تھی، اور دوسری مجبوری یہ تھی کہ کوئی لاشا ایک صحیح و سالم تھا ہی نہیں. ہر لاشا ٹکڑے ٹکڑے تھا. تمام لاشوں کو جمع کر کے ایک بڑی سی قبر بنا دی. جب 12 لاشیں تھے، کٹے کٹے ٹکڑے ٹکڑے لاشیں. پڑھوں آپ کے سامنے جملہ. جس وقت جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے، راوی نے لکھا ہے حسین نے وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا. میں یہ سوچتا ہوں، راوی نے لکھا ہے فَقَطَّعُوهُ عِرْبًا عِرْبًا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا علی اکبر کے لاشیں کو. ایسے لاشوں کو 12 لاشوں کو امام زین العابدین نے دفن کیا تھا. گنج شہیداں کہلایا. آپ سائر الشہداء کی زیارت پڑھتے ہیں زیارت وارثہ کے بعد، وہ 19 شہداء کی زیارت ہے. اب سوچئے کہ ان قبروں کی زیارت کرنے خواتین آ رہی ہیں. وہاں پر یہ اہل حرم اتنا روئے تھے، شام میں اتنا روئے تھے، دن و رات روتے تھے. یہاں تک کہ یزید تنگ آ گیا، اس کا سونا محال ہو گیا. آنکھ بند کرتا تھا تو خواب میں رسول کو دیکھتا تھا. پوچھتے تھے کہ یہ بتا میرے نواسے نے تیرا کیا بگاڑا تھا. آنکھ کھولتا تھا تو قیدیوں کے رونے کی آواز آتی تھی. آخر میں اس نے طے کیا کہ ان قیدیوں کو ہم آزاد کر دیں گے. ان قیدیوں نے آزادی گریہ کر کے حاصل کی تھی، بکا کر کے حاصل کی تھی. جناب امام زین العابدین کو دربار میں بلایا اور کہا کہ اے زین العابدین، ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں آزاد کریں. فوراً ہی حکم دیا کہ ان کی ہتھکڑی بیڑی کاٹ دی جائے. امام زین العابدین سمجھے کہ اس کا ارادہ قتل کا ہے. فرمایا کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو دیکھ کسی کو ان خواتین کے ساتھ کر دے کہ جو انہیں مدینے تک پہنچاتا. کہا نہیں زین العابدین، ہمارا ارادہ قتل کا نہیں ہے. ہمارا ارادہ تمہیں آزاد کرنے کا ہے. تم خود ہی ان کو لے کے جاؤ گے. جب امام کو یہ یقین ہو گیا کہ ہمیں آزاد کر رہا ہے تو امام نے کہا کہ اچھا تو پھر ایک بار مجھے میرے باپ کا سر دکھا دے. کہا اے سید سجاد، وہ تو آپ کبھی نہ دیکھ سکو گے. کہا پھر اگر ایک کچھ نہیں کر سکتا تو ہمارا لوٹا ہوا سامان ہمیں واپس کر دے. کیا سامان ہی تھا اہل حرم کے پاس؟ کیا سامان ہی تھا اہل بیت کے پاس؟ یزید نے پوچھا ایسا کیا ہے اس سامان میں؟ جواب دیا اس میں میری دادی جناب فاطمہ زہرا کا بنا ہوا ایک رومال ہے. یزید نے اسباب جو لوٹے گئے تھے واپس دیے. جناب زینب کے پاس گئے امام سجاد، جا کر کے کہا کہ اے پپی اماں، ہمیں یزید نے آزاد کر دیا ہے. اب یہ بتائیے کہ ہم کہاں چلیں یا نہ چلیں، اور کہاں چلیں؟ یہ سوال مجھے بار بار جو ہے نا کچوکتا ہے کہ کیوں پوچھا جا کر کے. ارے ہر قیدی آزاد ہونا چاہتا، لیکن شاید اس وجہ سے یہ لوگ جانا نہیں چاہتے تھے کہ قید خانے میں ایک قبر بنی ہوئی تھی. اب اس قبر سے انسیت پیدا ہو گئی تھی. اور میں آج پھر سوچ رہا تھا کہ جناب امام زین العابدین کے لیے سب سے مشکل مرحلہ یہ رہا ہوگا کہ اپنی ماں رباب کو راضی کرنا کہ وہ چلیں ساتھ میں مدینہ.
غالباً جناب رباب نے کہا ہوگا کہ یہ بتاؤ سید سجاد، اب میں مدینے کس کے پاس جاؤں گی؟ میری مانگ تو کربلا میں اجڑ گئی، میری گود علی اصغر تھا، علی اصغر میری گود میں تھا، میری گود کربلا میں سونی ہو گئی، اب کیا اس چھوٹی سی قبر کی مجاوری بھی چھوڑ دوں؟ کیا یہ قید خانہ چھوڑ کے چلی جاؤں؟ ہاں، نہیں معلوم کیسے راضی کیا، شاید یہ دلاسا دیا ہوگا کہ اماں جان ہم یہاں عزاداری کریں گے۔ 3 دن تک عزاداری کی اہل حرم نے، اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم شہداء کی قبروں کی زیارت کے لیے کربلا ہوتے ہوئے مدینہ جائیں گے۔ آیا وہ مقام چلتے چلتے کہ جب کربلا ایک دم نزدیک آ گئی، یہاں تک کہ میدان کربلا میں وارد ہوئے۔ جو لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ قیدیوں کے مشام تک، ناک تک شہداء کے خون کی خوشبو پہنچی۔ آپ کو معلوم ہے پھر اس وقت ان قیدیوں کا کیا حالت ہوا، کیا حال ہوا؟ دیکھا ہے آپ نے کبھی کوئی انسان بہت پیاسا ہو تو وہ کنویں کے پاس کیسے جاتا ہے؟ یہی لفظ استعمال ہوا مقتل میں کہ خواتین نے اس کا انتظار نہیں کیا کہ اونٹ بٹھائے جائیں، اماریاں اتاری جائیں، تب یہ اتر کر کے قبروں تک جائیں، بلکہ خود کو اونٹوں سے گرا دیا اور دوڑتی ہوئی قبروں کی طرف روانہ ہوئی۔ اس کے آگے تاریخ کچھ نہیں کہتی، مگر میرا تصور کہتا ہے کہ جناب زین العابدین سے پوچھا ہوگا، اے سید سجاد قبر حسین کہاں ہے؟ قبر عباس کہاں ہے؟ قبر قاسم کہاں ہے؟ قبر اون محمد کہاں ہے؟ اور جب جناب امام سجاد نے بتایا ہوگا کہ اماں جان، اے پھپھی جان، صرف 4 قبریں بنا پایا، اس کے بعد کوئی قبر نہ بنا سکا، تو کیا حال ہوا ہوگا ان خواتین کا؟ ہاں عزیزو، اس طرح سے زیارت ہوئی۔ بس آخری جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر کے بڑے عزیز صحابی تھے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو اللہ نے بڑی لمبی عمر دی، پیغمبر کے زمانے سے لے کر کے 5ویں امام کے زمانے تک زندہ رہے۔ جابر سے پیغمبر نے ایک وصیت کی تھی، یہ کہہ لیں، یا جابر زر قبر الحسین۔ دیکھو جابر، میں تو نہ ہوں گا لیکن تم حسین کی قبر کی زیارت کرنا۔ فَإِنَّ تُرْعَةَ الْحُسَيْنِ مِن تُرْعِ الْجَنَّةِ۔ دیکھو یاد رکھو، حسین کا چمن جنت کے چمنوں میں سے ایک چمن ہے، حسین کا گلشن جنت کے گلشنوں میں سے ایک گلشن ہے۔ ہاں عزیزو، ہر گلشن میں، ہر چمن میں، ہر باغ میں کچھ درخت ہوتے ہیں، کچھ پھول ہوتے ہیں، کچھ پھل ہوتے ہیں۔ آئیے میں دکھاؤں کربلا میں کیسا باغ تھا جب خواتین وہاں سے چلی تھی، اور جب خواتین آئی تھی کربلا کیسا باغ تھا۔ ارے یہاں درخت تو نہیں تھے، نیزے بلند تھے، درختوں پر پھل لگتے ہیں، یہاں نیزوں پر سر بلند تھے۔ ارے باغ میں نہریں جاری ہوتی ہیں پانی کی، مگر یہ وہ باغ تھا جہاں خون کی نہریں جاری ہوئی تھی۔ یہ وہ زیارت تھی کہ جس کے لیے پیغمبر نے جابر سے کہا تھا کہ دیکھو جابر، میرے حسین کی قبر کی زیارت کرنا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری پہنچے ہوئے تھے زیارت کرنے، پیری کے سبب، بڑھاپے کے سبب آنکھوں کی روشنی جاتی رہی تھی کہ ایک بار غلام نے کہا کہ کوئی آ رہا ہے۔ جناب جابر نے کہا ذرا آگے بڑھ کے دیکھ کون آ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ جناب سید سجاد خواتین کے ساتھ قبروں تک آ رہے ہیں۔ ہاں زیارت کیسے ہوئی میں بیان نہیں کر سکتا، مگر ایک موقع وہ آیا کہ جب جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے یہ سنا کہ سید سجاد قریب آ گئے ہیں، کہا بھتیجے میرے گلے لگ جاؤ۔ بس جیسے ہی اتنا کہا تھا کہ چچا معاف رکھیے گا، ارے گلے میں توق خاردار اتنے دنوں تک پڑا رہا کہ اب میں آپ سے معانقہ نہیں کر سکتا۔ یا حسین
یا حسین